اگر جی بی سے نہیں بھی ہے بھی تو کیا ان کے گھر پہ چھاپے لگانا یا اس طرح کی جو حرکتیں ہیں ایف آئی وغیرہ کی طرف سے ان کے گھر والوں کو ہراساں کرنا، کیا واقعتاً یہ جو معاملہ ہے یہ قابل مذمت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اتنی اچھی پریس کانفرنس میں یہ ٹیسٹ ہی خراب ہو جائے گا. اب اس کا ذکر جو ہے نا چلیں وہ اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بھی ڈگنیٹیز پاکستان سے جاتی ہیں، جس طرح کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے، جس طرح کی بدتمیزی کی جاتی ہے اور جس طرح سے جو ہے یہ ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ بھی میرے خیال میں کوئی مناسب اقدام ہے. اور میں نے کل کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ خالد خورشید صاحب نے بیسکلی ایک دن پہلے کوئی بہت زیادہ ہمدردی کے طور پہ، اور ہمدردی اگر ان کو ہوتی تو اس کو سارا میر کا اصل نام رخسانہ کوثر ہے. یہ اس کا شناختی کارڈ ہے، یہ شناختی کارڈ اس کا، یہ سارا کوثر اس کا نام ہے. اور اس کا ایڈریس فیصل آباد کا ہے. ایک ایڈریس بھوبر کا ہے، ایک فیصل آباد کا ہے. بیسیکلی اس کی پیدائش فیصل آباد کی ہے. میں اس کی فیملی کے اوپر زیادہ میں ڈیٹیل میں میں نے ساری معلومات اکٹھی کی ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ خالد خورشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور یہ ہماری گلگت بلتستان کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بھی بیٹی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کا اصل نام رخسانہ کوثر ہے، تعلق اس کا فیصل آباد سے ہے. تو خالد خورشید صاحب معلومات درست کر لیں. اس کے بعد ان کی پی ٹی آئی کا جو انتشاری گروپ ہے، انہوں نے اپنے جو گٹر والی لینگویج استعمال کی. اسی سے اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنی جو ہے نا ان کی تربیت کس لیول کی ہے. اور ابھی مطلب پہلا تو جھوٹ تو ان کا یہی نا، سارا میر نہیں ہے، رخسانہ کوثر ہے. دوسرا اس میں نے جو کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ فیصل آباد کی ہے. یہ لکھا ہوا مکان نمبر 10 پتنی مانان والا محلہ لطیف گارڈن، فیصل آباد، تحصیل فیصل آباد، سٹی ضلع فیصل آباد. اس کا یہ ایڈریس ہے. اس کا نام میں نے کہا تھا رخسانہ کوثر ہے، رخسانہ کوثر ہے. ایڈریس فیصل آباد کا ہے. میں نے کون سی غلط بات کی تھی جس پہ ان کی گٹر جو زمانے، اور یہ خاتون جو ہے میری بہنوں کی طرح ہے. اس نے جو کل بکواس کی ہے، میں اس کے باوجود بھی کہتا ہوں یہ میرے بہنوں کی جگہ پہ کسی خاتون کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اتنی سی بات کے اوپر اتنی مغلظات بکے، اتنی بکواس کرے. تو بکواس تو پی ٹی آئی والوں کا وتیرہ ہے، یہ تو بکواس کرتے رہیں گے. ان کی اس بکواس سے تو بہتر تھا نا کہ جب 26 اگست 2022 کو بدترین سیلاب آیا، یہ دعویٰ کرتی ہے میں ببر کی ہوں. تو یہ جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے نا آج تک ببر میں ان سیلاب متاثرین کے لیے بولی ہے. اس وقت خالد خورشید چیف منسٹر گلگت بلتستان تھے. مجھے پتہ ہی نہیں انہوں نے کوئی وزٹ بھی کیا. اگر وزٹ کوئی کیا بھی ہے اس ببر کا کوئی آؤٹ کم نہیں تھا. اسی وقت کے پرائم منسٹر ہے شہباز شریف صاحب گلگت، اس سیلاب کے فوری بعد اس خالد خورشید نے اس کو ریسیو نہیں کیا پرائم منسٹر کو. یہ آئے تھے ببر کے متاثرین، جو 62 متاثرین تھے، ان کی دلجوئی کے لیے یہ ببر چلے گئے. وہاں جو پورا ایک خاندان جو ہے صفائی ہستی سے مٹ گیا تھا، صرف ایک بچی تھی. اس کے لیے 50 لاکھ روپے اعلان کیا اور اگلے 10 دنوں میں اس کو 50 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے. آج وہ اکاؤنٹ میں 67 لاکھ روپے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے، ان کے لیے مکان بنا کے دینے کا اعلان کیا. 6 نومبر کو پرائم منسٹر دوبارہ ببر چلے گئے. وہاں ان کو 62 لوگوں کو ان کے جو مکان تھے یا جو ان کے لیے رہائش گاہیں تعمیر کی، ان کی چابیاں حوالے کی. یہ اور ان کی بکواسات دیکھیں. آج تک خالد خورشید نے ببر پہ کوئی بات کی؟ ابھی تک خالد خورشید نے تھلیچی حادثے پہ کوئی بات کی؟ چیف منسٹر تو اس حالت میں بھی تھلیچی چلے گئے. اس نے وہاں استور سے ووٹ لیے. 3.5 سال اس نے عیاشیاں کی. اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے. آپ نے کوئی پوسٹ دیکھا ہے خالد خورشید نے سارا میر کے لیے؟ تو یہ پورا بیٹھ کے جو ہے نا اس نے وہ اس کو ہم کیا کریں، کوئی ویڈیو لاگ کیا یا پتہ نہیں کیا جو بھی کیا اس نے. کل ایک اس کی ریکارڈنگ چل رہی تھی. کوئی تھلیچی کے جو متاثرین کے لیے یہ بات نہیں کر سکتا، 4-5 منٹ کی کوئی ویڈیو یہ شیئر نہیں کر سکتا تھا. یہ ان کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ببر سے اگر اس کا تعلق ہے تو ببر کے متاثرین کے ساتھ تو شہباز شریف کھڑا تھا، جس کی بیٹی کو یہ گالیاں دے رہی ہے، جن کے لیے یہ گالیاں دے رہی ہیں. انہوں نے تو آ کے ان کے ببر کے لیے، اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ ببر سے، مجھے پتہ ہے اس کا کوئی تعلق ببر سے، کوئی کہانی اس کی نہیں ہے. وہ تو شہباز شریف نے آ کے ان کی دلجوئی کی، ان کی مدد کی. وہاں سکول بنانے کا اعلان کر دیا، وہاں ڈسپنسری ہاسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا، وہاں پہ پلے گراؤنڈ بنانے کا اعلان کر دیا. وہاں پہ 62 جو متاثرین کو مکانات اعلان کرنے کے بعد ان کو مکان بھی الاٹ کر دیے. یہ بتایا نہ ذرا سوائے گٹر والی زبان کے اور کوئی کام ان سے ہو سکتا ہے؟ تو ہم ان کو سیریس نہیں لیتے ہیں. اس بچی کو تو میں سیریس نہیں لیتا ہوں کیونکہ یہ جو زبان استعمال کرتی ہے. میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں لیکن ظاہر ہماری اخلاقی اقدار ہے تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں.